کا عمل بھی مردود ہے. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ عمل کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ دنیا کے سب سے بڑے مخلص بن جائیں, سب سے بڑے مخلص, عمل بھی ثابت ہے لیکن طریقہ آپ کا ہو, نتیجہ کیا ہوگا؟ مردود. آپ بہت مخلص ہیں, اللہ سے محبت کرتے کا سبجیکٹ ہے. کچھ بریف انٹروڈکشن میں اپنے بارے میں بھی دے دوں تاکہ پتہ چل جائے جی آپ لوگ کن سے پڑھ رہے ہیں. دین کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ انسان جب بھی دین کا علم حاصل کرے تو یہ ضرور دیکھے وہ کس سے کر رہا ہے. ہمارے یہاں ایک عام پرسیپشن اور ایک سوچ ہے کہ بھائی یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کتنے لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں گڈ. امام مالک مشہور شخصیت ہے, امام ابن سیرین بھی کافی مشہور ہیں, اور امام ابن سیرین کا جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے, وہ کسی کو پتہ ہے؟ خوابوں کی تعبیر میں. خوابوں کی تعبیر میں تعبیر الرؤیا ایک بہت پرانی کتاب, یہ کہہ لیجیے ایک اصل اوتھینٹک کتاب وہ امام ابن سیرین کی ہے. یہ خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے, ایک مشہور تابعی ہیں. ان کی عام راہ چلتی ہوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ہر ایرے غیرے سے جس کو آپ صحیح لگے, آپ کو سمجھ آ جائے, جس کی شکل اچھی لگ جائے, جس کے سبسکرائبرز یوٹیوب کے زیادہ ہوں, جس کے فیس بک کے فالوور زیادہ ہوں, جس کی ویڈیو کے لائکس اور شیئر زیادہ ہوں, اور اس کی بات سن لو. نہیں, بلکہ ھذا العلم دینکم, یہ تمہارا دین ہے, تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. سلف صالحین کہتے تھے جب بھی کسی سے حدیث لینے جاتے تھے تو کہتے سموا لنا رجالکم, اپنے رجال بتاؤ ہمیں, اپنے اساتذہ کے نام بتاؤ, کہ جب تک تمہارے اساتذہ کے نام نہیں پتہ چلیں گے تم نے کس سے دین سیکھا ہے تب تک ہم تم سے حدیث بھی نہیں لے سکتے. اصول حدیث میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, پڑھ رہے ہیں نا, ابھی شروع کریں, حدیث شروع ہو گئی ہوگی. حدیث کسی راوی سے لینے کے کچھ اصول بیان کیے تھے, کچھ شرائط ہیں, کنڈیشنز ہیں کہ حدیث جب صحیح ہو. ان میں سے کچھ کنڈیشنز راوی پہ لگتی ہیں. راوی جھوٹا نہ ہو, راوی حدیث رسول میں جھوٹ نہ بولتا ہو, راوی بدعتی نہ ہو, بدعت کو پروموٹ کرنے والا نہ ہو. ہاں یہ اچھا کوشچن ہے. راوی کیا ہوتا ہے؟ راوی نیریٹر ہوتا ہے, کوئی بات بتانے والا ہوتا ہے. اور یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ آپ کو کوئی بات بھی اگر نہ سمجھ آئے تو اسی وقت سوال کر لیں, مطلب دوران گفتگو کوئی بات اگر نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں. ہاں اضافی کوئی سوال ہو تو وہ آخر میں کر سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن بات کرنے کے دوران اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس وقت پوچھ لیں. جیسے میں نے پوچھا نا, تو میں کبھی کبھار ہو سکتا ہے عربک کا ایسا لفظ بول دوں یا اردو کا ایسا لفظ بول دوں جو آپ کو سمجھ نہ آئے, تو اس لیے شرمانا نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کہتے ہیں نا کہ علم متکبر شخص کو اور حیا کرنے والے شخص کو نہیں آ سکتا. تو جو متکبر ہوگا وہ سمجھے گا تو سب کچھ آتا ہے, میں تو چیمپئن ہوں, یہ تو مجھے پتا ہے. یہ کیا بتایا انہوں نے آج, یہ تو پتا تھا پہلے سے مجھے. تو ایسا شخص بھی علم حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ہر بات اس کو پتا ہونا یہ نہیں ہو سکتی. اور حیا کرنے والا شخص, حیا سے مطلب یہ نہیں جو دینی ایک حیا ہے, بلکہ جو سوال پوچھنے میں شرمانے والا ہو کہ میں پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے, کہ اس کو تو راوی کا مطلب بھی نہیں آتا. نہیں, آپ کو جو سوال ہو آپ پوچھیں, تاکہ یہاں سیکھنے کے لیے آئے نا. میں آپ میں سے 90% لوگوں کو نہیں جانتا, صحیح, تو میں آپ کو اس بیس پہ تو کبھی جج نہیں کروں گا, یا اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی رائے قائم نہیں کروں گا کہ آپ کو فلاں چیز نہیں آتی. آپ آئے اس لیے سیکھنے آئے ہیں, اگر آتا ہوتا تو کیوں آتے؟ میں یہاں کس لیے آیا ہوں کہ جو تھوڑا بہت مجھے آتا ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں, اور آپ کو جو آتا ہے آپ اس کو مزید بہتر کر لیں, اور جو نہیں آتا وہ سیکھ لیں. میرا آپ کا یہی تعلق ہے. تو اس لیے جو کوئی میرا لفظ مشکل لگے وہ پوچھ لیں. تو بہرحال یہ علم جو ہے ہر کسی سے نہیں لیا جا سکتا, اور جس سے لیا جائے, جس سے آپ پڑھیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا بہت ضروری ہے کہ بھائی کہاں سے پڑھ کے آیا ہے, کیا میتھڈالوجی فالو کرتا ہے, کدھر سے علم حاصل کیا, اساتذہ کون ہے. تو انشاءاللہ نماز بریک ہو گیا, نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانے کے بعد میں آپ کو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آن لائن آواز آ رہی ہے میری؟ جی چلیں, ہم نے ابھی آفیشیلی کچھ سٹارٹ نہیں کیا ہے, نماز کا بریک ہو گیا, انشاءاللہ نماز کے بعد جوائن کرتے ہیں, نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, ٹائم کم ہے ہماری کلاس کا, اور خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی کہیے, مغرب کا ٹائم جو ہے ہماری اس کلاس کے ٹائم میں ہی ہوگا, تو بہت جلدی ہمیں چیزوں کو کور اپ کرنا ہوگا.
میں اپنے بارے میں کچھ بتا رہا تھا بہت مختصراً. میں نے جو دینی تعلیم حاصل کی ہے وہ سب سے پہلے تو پرائیویٹ کچھ علماء سے حاصل کی تھی, کیونکہ میں کالج یونیورسٹی جاتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دین پڑھنا شروع کیا تھا. جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ صبح کہیں نہ کہیں کالج یا یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں اور شام کو دینی تعلیم حاصل کریں. والیوم بھی تھوڑا بڑھا دیجیے گا. تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ حاصل کیا, تو پرائیویٹ کچھ علماء سے پڑھنا پڑتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مدرسے میں بھی جا کے جتنا میں مشائخ سے ٹائم لے کے پڑھ سکتا تھا وہ بھی میں نے کیا. لیکن پھر اس کے بعد میں ایز اے فل ٹائم رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ, یعنی پرائیویٹ پڑھ کے اللہ نے تھوڑا اس قابل بنا دیا کہ میں نے مدرسے میں ڈائریکٹ جا کے پھر 4th ایئر میں جا کے ایڈمیشن لے لیا تھا. تو میں نے جامع بکر جوائن کیا, اور جامع بکر میں ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ 4th ایئر میں رجسٹر ہوا. میں نے وہاں پہ مہد ثالث, مہد رابع کی, مہد کا جو ایک ان کا ایک سیکشن ہے, لیول ہے, وہ پورا میں نے وہاں سے کیا. وہاں پڑھائی پوری عربک میں ہوتی ہے, کئی کتابیں حدیث وغیرہ میں نے پڑھی ادھر. اور اس کے بعد کراچی میں مدرسہ المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ, یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا مدرسہ ہے, وہاں پہ جا کے میں نے الحمدللہ پھر یہ پڑھا. باقی اس کے علاوہ اور دورے جات اور علماء سے مختلف موقعوں پہ پڑھنے کا موقع ملتا رہا. تو یہ کچھ ایک بریف سی کہہ لیجیے چھوٹی سی بایوگرافی ہے, انٹروڈکشن ہے. اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں, سیرہ پہ. سیرہ سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سیرہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ اور کردار اور کتنے صورت اور سیرت اور جی کیا اخلاق اور ایکشن. پیچھے میں نظر آ رہا ہوں, یہ تو نظر نہیں آئے گا برل. ابھی جب اس کو اسٹارٹ کریں گے اس میں آ جائے گا. کھڑا ہو جاتا ہوں. دیکھیں سیرہ کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیے گا. ہاں نیچے کریں, تھوڑا سا نیچے, ہاں زیادہ ہو گیا بس. ایک ہے لغوی معنی, لنگوسٹک میننگ. لنگوسٹک میننگ ہے سیرہ کا سیر سے نکلا ہے, چلنا, کسی راستے پر چلنا. اور اس کا جو ٹیکنیکل میننگ ہے, یعنی جو اصطلاحی معنی ہے, وہ ہے کسی کی سوانح حیات یا بایوگرافی, ایک طرح سے آسان الفاظ میں. تو سیرہ کو جب ہم دینی کانٹیکس میں سمجھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سیرہ سے کیا آتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. حالانکہ سیرہ جو ہے وہ اور لوگوں کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابو بکر کی سیرت, عمر کی سیرت, یا فلاں امام فلاں تابعی کی سیرت. لیکن جب ہم سیرت بولیں گے اس ٹرم میں تو ہم خاص اس کا تعلق رکھیں گے نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ. میں یہ لائٹ بند کر رہا ہوں تاکہ یہ پریزنٹیشن ہمیں نظر آ جائے. آن لائن والوں کو بھی یہ پریزنٹیشن مل جائے گی, آپ لوگ کو بھی مل جائے گی انشاءاللہ. امید ہے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا. یہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگ خواتین کے اوپر جو اسکرین لگی ہے اس میں پلے کر دیں گے. صحیح ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بے شک تم لوگوں کے لیے کان لکم فی رسول اللہ, اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک بہترین اسوہ ہے, بیسٹ ایگزامپل ہے. میں نے کلاس سے پہلے کہا تھا کہ کسی کو اگر میری بات کوئی سمجھ نہ آئے تو بولے, میں دوبارہ بول رہا ہوں. بعض اوقات میری کوئی انگلش کا ورڈ ہو وہ سمجھ نہ آئے, اردو کا ورڈ ہو وہ کسی کو سمجھ نہ آئے, عربک کا ورڈ ہو وہ سمجھ نہ آئے, تو آپ لوگ کوشچن کر لیں, اس میں ہچکچائی نہیں. خواتین کے پاس مائک ہے, مائک میں بھی سوال کر سکتے ہیں. تو ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں تو آگے آ جائے گا, لیکن ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے, اور اس بیسٹ ایگزامپل کو, اس اسوے کو اپنانے کے لیے ہمیں وہ پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لکھے جانے والا مواد. نبی علیہ السلام کی لائف پہ جتنا کانٹینٹ آج کی تاریخ میں موجود ہے شاید ہی کسی شخص کی لائف میں موجود ہو. ایک اندازے کے مطابق نبی علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً صرف اردو میں 5000 سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہیں. 5000 سے زائد. ایک لائبریری ہے لاہور میں, وہاں پر ہی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 2700 بکس موجود ہیں. 2700. ایک عالم دین کی لائبریری کسی نے وزٹ کی اور پوچھا کہ آپ کی لائبریری میں سیرت پہ کتنی کتابیں؟ تو انہیں کہا زیادہ نہیں ہے, بس تقریباً 3000 کتابیں صرف سیرت پر. تو سیرت ایک ایسا چیپٹر ہے یا ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ دنیا میں کہہ لیجیے مسلمانوں نے سب سے زیادہ اگر کچھ لکھا ہے تو وہ سیرت کے بارے میں لکھا ہے, کیونکہ یہ سیرہ آف دی بیسٹ موسٹ بلاوڈ ہے, سیرت حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیرت پہ سب سے زیادہ اگر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ عربک کے اندر لکھی گئی ہیں. ماضی میں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد احادیث کی کتابیں لکھی گئیں یا احادیث کی کتابیں جمع کی گئیں. اس کے بعد جو سیرت پہ بھی کتابیں لکھی گئیں وہ بھی عربک میں ہی
موجود ہیں. وہ انشاءاللہ بھی نام بھی اس کے آگے آئیں گے. اردو میں پچھلے چند سالوں میں کام ہوا ہے, 150-200 سال میں. اس سے پہلے اوبویسلی اردو بھی بہت زیادہ نمایاں نہیں تھی. آہستہ آہستہ قرآن کا ترجمہ ہوا, قرآن کے ترجمے کے بعد سیرت پہ بھی کئی کتابیں لکھی جانا شروع ہو گئیں. کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے خواتین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنیادی طور پر 2 حصوں میں. کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں. نمبر 1 حیات قبل از نبوہ, نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی, لائف بیفور پروفٹ ہوڈ. یہ کتنے سال کی زندگی ہے؟ 40 سال کی زندگی ہے. اور دوسری ہے حیات بعد النبوہ, نبی علیہ السلام کی نبوت یعنی پروفٹ ہوڈ کے بعد کی زندگی. وہ کتنے سال کی ہے؟ 23 سال کی ہے. ہمارا تعلق اصل کس زندگی سے ہے؟ وہ 23 سالہ زندگی سے ہے. لیکن وہ 23 سالہ زندگی سمجھنے کے لیے وہ 40 سالہ زندگی, بلکہ اس سے پہلے بھی 200-300 سالہ زندگی پہ کچھ نہ کچھ نظر مارنا بہت ضروری ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم جب نیکسٹ کلاس پڑھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ نبی علیہ السلام سے پہلے کا بھی بتائیں گے کہ یہ کہاں سے کڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور نبی علیہ السلام کی ٹوٹل لائف کتنے زندگی کی بنی؟ 63 ایئرس کی. اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو 23 سالہ زندگی ہے, 23 سالہ زندگی, یہ بھی 2 حصوں میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے مکی زندگی, ایک ہے جی دا میکن پیریڈ, نبی علیہ السلام کی زندگی کا مکی دور, اور ایک ہے مدنی دور, اور یہ قبل الہجرہ بعد الہجرہ کی زندگی ہے. مکی دور کتنے سال کا ہے؟ 13 سال کا. اور مدنی دور کتنے سال کا ہے؟ 10 سال کا ہے. لیکن زیادہ تر مواد, زیادہ تر کنٹینٹ, احادیث میں زیادہ ڈیٹیل ہمیں کس حصے کی زیادہ ملتی ہے؟ ہاں, مدنی زندگی کی زیادہ ملتی ہے. یا کہہ لیجیے نبی علیہ السلام کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے, اس کی نبوت کے پہلے جو پائی جانے والی زندگی اس سے زیادہ بعد میں ملتی ہے. اور اس میں بھی مدینے کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں مل جاتا ہے. اسکرین نہیں آ رہی؟ میں نہیں دکھ رہا؟ او یہ بند ہو گیا بھائی, دیکھو یہ کیمرہ بند ہو گیا. آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی آ گیا میں, وہ اسکرین وہ بند ہو گیا تھا. چلیں اچھا, یہ جو سلائیڈز ہیں کتابوں کے نام مزید آگے آ جائیں گے. ایک مشہور سیرت کی کتاب ہے, اس کا نام ہے تجلیات نبوت. تجلیات نبوت. کیا ہو گیا, خیریت؟ بس ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کو چھیڑیں گے. اور وہاں جا کے نا ایک کام نہیں کیجیے گا, یہ جو چیٹ باکس آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ادھر کریے گا تاکہ اسکرین صحیح سے نظر آ جائے. اور کتابیں صحیح یہ سیرت پہ لکھی گئی ہیں, لیکن میں جو کتاب فالو کروں گا یا جو ہماری کورس بک ہے وہ ہے تجلیات نبوت. کسی بھی فن کو یا فن پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ اکثر و بیشتر 3 کیٹیگری کی ہوتی ہیں. ایک بالکل بگنر لیول, بالکل بیسک بنیادی لیول کی جو کتابیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں. نمبر 2 ایک تھوڑا سا میڈیوکر لیول, اوسط درجے کی کتابیں آتی ہیں, درمیانے درجے کی. اور ایک آتا ہے ایڈوانس لیول, بڑی ڈیٹیلڈ میں. تو یہ تجلیات نبوت کس لیول کی کتاب ہے؟ ہاں, یہ سیکنڈ لیول کی, یہ اوسط درجے کی کتاب ہے. نہ یہ اتنی بریف ہے کہ یہ بالکل چھوٹا سا کتابچہ بن جائے, اور نہ یہ اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ یہ 3-4 جلدوں پہ کتاب ہو. سیرت پر 8 جلد کی بھی کتاب لکھی گئی ہے, 8 جلد, 8 والیومز. دارالسلام نے 8 والیومز کا سیرت انسائکلوپیڈیا بنایا ہوا ہے, ہمارے یہاں پر انسٹیٹیوٹ میں لائبریری میں موجود بھی ہے. اور پھر جو ماضی کی کتابیں ہیں وہ تو پھر بعض اوقات عربی میں کئی والیومز پہ بھی چلی جاتی ہیں. صحیح. تاریخ پہ تاریخ تبری ہے, امام تبری کی ایک کتاب, تو وہی قریب کوئی 12-15 والیومز کی کتاب ہے. تو اس میں سیرت بھی ہے اور پھر اس کے آگے اور بھی موجود ہے. یہ تاریخ تبری لکھنے والے وہی ہیں جو تفسیر تبری لکھنے والے ہیں. انہوں ان کے اسٹوڈنٹس آتے تھے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سیرت پڑھائی ہے, اور ان کے حساب سے یہ مختصر تھی, مختصر کر کے یہ اتنے جلدوں میں جا کے بن گئی. بہرحال بات سے بات نکل جاتی ہے. کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, سیرت کی تعریف. کچھ تعریف میں نے آپ کو شروع میں دے دی تھی, اب مزید تعریف. کیا ہوا بھائی سے, کیا کرا تم نے؟ جائیں دیکھیں. اور وہ چیٹ باکس کہاں گیا؟ چیٹ باکس کہاں گیا؟ تھوڑا لیفٹ پہ کر دیں چیٹ باکس کو, تو اندر لائیں واپس. بس یہ پریزنٹر کام کر رہے آ جائیں. سیرت نبوی کی تعریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشخاص و احوال کے بارے میں ضمنی ترتیب کو مد نظر رکھ کر جو علم مرتب کیا گیا ہے وہ علم سیرت ہے. تھوڑی سی مشکل اردو ہو گئی ہے, آسان الفاظ میں سمجھا دوں. نبی علیہ السلام کی زندگی اور اس میں جو بھی واقعات ہوئے, نبی السلام کی زندگی, واقعات, اور ان سے متعلق جتنے لوگ تھے وہ کون ہیں؟ صحابہ, کفار, مشرکین, جوز اینڈ کرسچنز. ان کے سیکوینس میں واقعات اور سٹوری کو بیان کرنا, یہ کیا ہے؟ سیرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اس میں واقعات, اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے
ان کی لائف کو, ان کی سٹوریز کو ترتیب کے اعتبار سے بیان کرنا اس سیرہ. یہ سیرت کی لغوی یا اصطلاحی تعریف ہے. سوال, حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہوا پھر؟ ہاں ہاں جی, خواتین کوئی بتانا چاہے گا حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ جی مائک ہے, مردوں میں کوئی بتانا چاہے؟ ہاں بہترین بہترین. حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ قول, فعل, تقریر یا صفت, نبی علیہ السلام کا قول, کوئی بات انہوں نے کہی, سینگز آف دی پروفٹ, فعل, کوئی فعل کیا, کوئی کام کیا, ایکشن, یا پھر تقریر. تقریر کیا ہوتی ہے؟ وہ مائک لے کے وہ والی تقریر نہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو کرنے سے منع نہیں کیا اور خاموش رہے, اس کو تقریر کہتے ہیں. یعنی تقریری حدیث کی ایک ایگزامپل ہے یہ. کہتے ہیں ہر وہ قول, فعل یا صفت. صفت کیا ہوتی ہے؟ ایٹریبیوٹ. یہ ساری چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں, جن کو نبی علیہ السلام کی طرف, نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ چار چیزیں, نبی علیہ السلام کا قول, فعل, تقریر, صفت, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. صفت ہوتی ہے, جیسے کسی صحابی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے جو بال تھے وہ ہلکے گنگریالے تھے, نبی علیہ السلام کا جو رنگ تھا وہ گندمی تھا. صفات یا شمائل ہیں, صحیح, یا نبی علیہ السلام ایسے کیا کرتے تھے, ٹھیک, یہ بھی نبی علیہ السلام کی صفات میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں صفات میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سیرت کیا ہے ایز کمپیئر ٹو حدیث؟ کہہ رہے سیرت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, نبی علیہ السلام کی جو لائف ہے پیدائش سے وفات تک, نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے وفات تک کی جو زندگی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں. جب حدیث کو ہم سیرت کے مقابلے میں پڑھیں گے. اسی طرح ایک سوال اور ہے, سیرت اور علم تاریخ میں کیا فرق ہے؟ ہسٹری اور سیرہ میں کیا فرق ہے؟ مجھے پتا ہے تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے, بیٹھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. اللہ آپ سب کے لیے آسان کرے, خاص طور پہ خواتین کے لیے آسان کرے. لائٹ چلی گئی ہے, ہم بھی اس کا فی الحال کچھ نہیں کر سکتے. فین آن ہے اوپر کا؟ فین تو آن ہے, فین بھی نہیں آن, یہ والا نہیں آن, وہ والا آن ہے. مسعود پیچھے فین تو کہیں سے آن کر دیں, فین تو کھولیں. السلام علیکم جی. ہسٹری, علم تاریخ اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ علم تاریخ بڑی چیز ہے, سیرت چھوٹی چیز ہے, اس کا حصہ ہے. ویری گڈ. تھوڑا سا جو آپ نے کہا نا بڑی چیز ہے, اس کو ڈیفائن کریں. ہاں صحیح ہے. ہاں تاریخ میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, یعنی سیرت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا یا بھی پڑھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حیات ہے, نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے. سیرت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے علاوہ جو تاریخ میں, ہسٹری میں لیڈرز گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, یا انبیاء بھی گزرے ہیں, سلطنتیں گزری ہیں, ڈائنیسٹیز گزری ہیں, ان سب کی تاریخ یا ان سب کی علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم تاریخ کہتے ہیں. یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم تاریخ میں گزشتہ اقوام, پہلے کی قوموں کے بارے میں, شخصیات, پرسنالٹیز, سلطنتوں, ڈائنیسٹیز اور ان کے تفصیلی حالات زیر بحث آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے تاریخ کی جو کتب ہیں وہ زیادہ کمپریہنسو ہوتی ہیں, زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں, زیادہ بڑی ہوتی ہیں. لیکن سیرت کمپیریٹیولی کیا ہے؟ سیرت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کی جاتی ہے. اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام اور ان سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے ہم. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تاریخ نہیں پڑھ رہے, ہم سیرت پڑھ رہے ہیں. اسپیسیفکلی خالصتاً نبی علیہ السلام کی حیات کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سیرت ہر انسان کی ہوتی ہے, آپ کی سیرت, ان کی سیرت, میری, ابو بکر کی سیرت, عمر کی سیرت, عمران خان کی سیرت, کسی کی بھی سیرت ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم دینی سبجیکٹس میں بولتے ہیں, دینی پیراڈائم میں خاص سیرہ بولتے ہیں, تو وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے. ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم لنگوسٹک میننگ سے ٹیکنیکل میننگ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ الگ ہوتا ہے. یعنی جو لغوی معنی کو اصطلاحی بنا دیتے ہیں تو پھر اصطلاحی لیا جاتا ہے. نماز پڑھو, نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. صلاۃ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنا, دعا مانگنا. صحیح. تو یہ لغوی معنی ہے. لیکن اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, پہلے قیام کریں, پھر رکوع کریں, سجود کریں, تشہد میں بیٹھیں, سلام پھیریں. یہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ کا اصطلاحی ٹیکنیکل میننگ ہے. جی لفظی معنی دعا ہے. صحیح, دعا ہے. اور اس طرح کئی اور چیزیں. تو جب کسی چیز کا اصطلاحی معنی بیان کر دیا جاتا ہے تو پھر وہی لیا جاتا ہے. تو آج اگر اصطلاحی معنی سیرت کا ہمارے دین میں, ہمارے سبجیکٹس میں سیرت کا, نبی علیہ السلام کی سیرت لیا جاتا ہے تو ہم بولے تھے. ٹھیک ہے.
کیمرہ بند ہو گیا؟ کھل جائے گا ابھی، دیکھیں بھائی کیا ہو رہا ہے، کھل جائے گا. اچھا جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماخذ اور مصادر کیا ہیں؟ ماخذ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے اس کو اخذ کیا جائے، ایکسٹریکٹ کیا جائے. سورسز آف سیرت. سیرت کو کہاں سے سیکھیں گے بھائی ہم؟ جی سیرت کیسے پتہ چلے گی ہمیں؟ کتابوں سے پتہ چلے گی، پڑھ کے پتہ چلے گی. کون سی کتابوں سے؟ سیرت کی کتابوں سے. ہاں، سب سے پہلے سیرت سیکھی جائے گی قرآن سے. قرآن بتاتا ہے سیرت کیا ہے یا سیرت میں کیا کیا واقعات ہوئے، لیکن قرآن ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل نہیں بتاتا، کیونکہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ اختصار ہے. ہر ڈیٹیل قرآن نے، نماز کا طریقہ پورا قرآن میں نہیں ہے. تو یہ جو سٹوری ہے، یہ جو کہانی ہے نبی علیہ السلام کی سوانح حیات ہے، یہ پورے ہونا ظاہر ہے اور ایک محال سی بات ہے. لیکن قرآن میں سیرت سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں، قرآن میں سیرت سے ریلیٹڈ آیات موجود ہیں. اور جی پیچھے سے کوئی بتائے، میرے کو باتیں بورنگ لگ رہی ہیں، لوگ سو رہے ہیں. سو تو نہیں رہے؟ جی خواتین کا تو پتہ نہیں، مردوں میں تو جی سو تو نہیں رہا کوئی؟ چلے اچھی بات ہے، آ گئی لائٹ آ گئی. جی اور کہاں سے پتہ چلے گا؟ جلدی سے میں ہی بتا دیتا ہوں. احادیث نبوی، احادیث سے ہمیں سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جب ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں سیرت کے بارے میں کافی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی جی تو قرآن کے بعد سیرت کے ماخذ کیا ہیں؟ ماخذ ہم نے دیکھ لیا، سورسز قرآن، اس کے بعد احادیث نبوی، اس کے بعد جی نبی علیہ السلام، جی نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک. ایک ہے شمائل حلیے کے حوالے سے، ایک ہے نبی علیہ السلام کے ایکشنز کے حوالے سے، دونوں طرح کے اخلاق کے حوالے سے، یہ بھی شمائل میں آتا ہے. اسی طرح کتب سیرت و مغازی. سیرت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ سیرت کی کتابوں سے. اور مغازی سے. مغازی کیا ہوتے ہیں؟ جی مغازی بیٹلز کو بولتے ہیں. صحیح. تو علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی جو بیٹلز ہیں وہ جمع کی ہیں. چونکہ مدنی دور میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں بیٹلز بہت زیادہ ہوئی تھی، اس لیے ان بیٹلز کو ذکر کرتے کرتے اور ان کے کانسیکوینسز اور ان کے فیکٹرز اور ان کی وجوہات اور ان کے رزلٹ، نتائج ذکر کرتے پوری سیرت ہی بن گئی. یا کہہ لیجیے انہوں نے اس سیرت کے اس حصے کو مغازی کا نام دیا. تو پہلی جنریشن میں سیرت کو مغازی بھی کہتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سیرت بھی پڑھا کرو اور مغازی بھی پڑھا کرو، دونوں پڑھا کرو، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دونوں چیزیں پڑھتے تھے. اسی طرح علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہمیں، بلکہ علی بن طالب کے پوتے علی بن حسین بن علی بن طالب، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مغازی اس طرح سکھائی جاتی تھی کہ جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے. تو سیرت سیکھنی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ سیرت سلف کے یہاں بڑی امپورٹنس رکھتی تھی. یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. اسی طرح کتب خصائص، جو خاص نبی علیہ السلام کی کسی خاص موقع کی یا کسی خاص ایٹریبیوٹ کی یا کسی خاص ایونٹ کی کتاب ہے، اس سے بھی ہمیں سیرت پتہ چل جاتی ہے. اسی طرح دلائل نبوت و معجزات، ہسٹری میں علماء نے دلائل النبوہ کے نام سے بکس لکھی ہیں. دلائل النبوہ سے مراد نبوت کے دلائل، یعنی پروفیسیز، یا کہہ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے حق پہ ہونے کے ایویڈنسز، دلائل. اور اس پہ ایک بہت بڑی کتاب ہے امام بہقی کی، کس کی؟ بہقی کی ہے نا، امام بہقی کی ہے دلائل النبوہ للبہقی رحمہ اللہ. انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے معجزات، نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ بھی اس کے اندر ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ کئی مصادر ہیں، کئی ایسی سورسز ہیں جہاں سے ہمیں سیرت پڑھنے کو اور سیکھنے کو ملتی ہے. جی آن لائن آواز آ رہی ہے؟ جی چلیے جی، آج اپنی کلاس کو ہم یہیں روکیں گے. نیکسٹ پیریڈ انشاءاللہ آپ کا شروع ہوگا. کوئی سوال، کوئی کوشچن ابھی تک کے حوالے سے ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی 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 ہاں، ان کا ایک بہت اچھا سوال ہے کہ جیسے احادیث پہ تو بہت کام ہوا ہے، احادیث بیان کرنے والوں کی بھی حالات زندگی نوٹ کیے گئے ہیں، آبزرو کیے گئے ہیں. پھر احادیث جو بیان کی گئی ہیں ان کی صحت، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موضوع ہے، اس پہ بھی کام کیا گیا اور ایک جمع غفیر علماء نے اس پہ محنت کی ہے. کیا سیرت پہ بھی یہ ہوا ہے؟ سوال یہ ہے. نہیں ہوا، اسپیشلی ماضی میں. تو علماء کے حدیث کو پرکھنے کے اصول کچھ اور تھے
اور سیرت کو پرکھنے میں اللہ کے بارے میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہ کوئی حدیث بیان کرتا شدد نہ ہو تو ہم بڑی سختی سے اس کو چیک کیا کرتے تھے, بڑا کرٹیکل ہو کے اس حدیث کو دیکھتے تھے. لیکن جب کوئی ہمیں سیرت کے بارے میں کوئی بات بتایا کرتا تھا تسہلنا, تو ہم تھوڑا سا ہلکا ہو کے کام لیا کرتے تھے, ہم اتنی شدت نہیں اپنایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ احادیث میں احکام ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. عبادت ثابت ہوتی ہے احادیث سے, لیکن سیرت چونکہ ایک واقعات کا ایک سلسلہ ہے اس میں اتنی سختی نہیں کی. لیکن یہ اس زمانے کے بارے میں تھا. آنے والے, اچھا یہ بھی نبی علیہ السلام کے بعد 300 سال بعد کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو میں, یعنی جب حدیث پہ بہت سارا کام ہوتا تھا, لیکن سیرت پہ اس کے کئی سال بعد پھر کام ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو اس میں بھی اب علماء نے صحیح سیرت النبوی کے نام سے کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ جو غلط ضعیف موضوع روایات ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیے, کیونکہ بعض ایسے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو اصل دین کے حیت کے خلاف ہیں, صحیح عقیدے کے خلاف ہیں, قرآن کے بیسک اصولوں کے خلاف ہیں جو سیرت کے اندر واقعات موجود ہیں. اس لیے سیرت پر کافی علماء نے کام کیا ہے, لیکن اس طرح نہیں کیا جس طرح پہلے والوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, پیچھے کوئی سوال خواتین میں, مردوں میں؟ سوال نہ ہونے کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک سب سمجھ آ گیا ہاں, یا پھر کچھ سمجھ نہیں آیا, پتہ ہی نہیں چلا کیا بولا, 1 گھنٹہ آئے, نماز کا بریک ہوا, پھر شروع ہو گیا بولنا. امید کرتا ہوں اور گمان غالب, اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلی کیٹیگری میں ہوں گے, انشاءاللہ سب سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن سوال جتنے ہو سکے میں نے لے لیے, اور جو نہیں ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کہیے گا, میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لے لوں گا. جزاک اللہ. ریکارڈنگ جو آپ کی آواز میں ایشو آ رہا ہے وہ ریکارڈنگ سب آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما, اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد, امید ہے آپ سب کل سے زیادہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ. خیریت سے پیچھے آواز آج بہتر ہے انشاءاللہ, امید ہے انشاءاللہ. جی جناب, ہم نے شروع کرنا تھا آج سے اپنا موضوع قرآن کریم کا ترجمہ, انشاءاللہ کچھ بنیادی تفسیر. پہلے ہم شروع کرنے سے, یعنی اصل الموضوع میں جانے سے پہلے, کچھ آداب جو ہیں وہ آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن پڑھنے کے یا علم حاصل کرنے کے آپ کے ذہن میں کیا وہ آداب ہیں جو کہ آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب ایک تو تھیوریٹیکلی آپ کو پتہ ہوں گی, لیکن پریکٹیکلی آپ فالو کرنے کے لیے کیا چیزیں تیار ہیں, وہ آداب مجھے بتا دیں برائے مہربانی, ایک ایک کر کے. جی جناب, کیا آداب قرآن مجید کے تعلم کے, سیکھنے کے آپ انشاءاللہ فالو کریں گے, باوضو رہیں گے؟ بارک اللہ فیک. جناب, ایک یہ آ گیا کہ آپ باوضو رہنے کی حد ممکن کوشش کریں گے. اس سے پہلے مغرب کی نماز ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں وضو ہوا ہوگا تو وہ قائم رہے گا. ممکن ہو تو کوشش کیجیے گا. ویسے ہی ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے, خاص کر قرآن پڑھتے ہوئے. تو بہت اچھا ہے کہ اگر آپ باوضو رہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم از کم اس کلاس میں ہر وقت باوضو رہا جائے. دوسرا, خاموشی. خاموشی, توجہ. ضرورت کے اعتبار سے خاموشی. ویسا نہ ہو میں پوچھ رہا ہوں کچھ اور سب خاموشی بیٹھے ہیں. خاموشی ویسے کیوں ضروری ہے قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے؟ کہ توجہ ہو سب کی. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ قرآن تو خاموشی سے سننا فَاسْتَمِعُوا چاہیے. لَهُ وَأَنصِتُوا. تو خاموشی سے پہلے یہ بھی ہے کہ اس کو غور سے سننا بھی ہے. تو انشاءاللہ ضرورت کے اعتبار سے جس حد تک خاموشی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے وہ آپ رکھیں گے. آپس میں کلام سے جو ہے وہ پرہیز کریں گے. اگر کسی کو اختلاف ہو تو برائے مہربانی بتا دیجیے گا کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہ کروں, میں ہٹا دوں گا یہاں سے. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز کیا ہو جائے گی؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, الاستعاذہ. جب بھی انشاءاللہ شروع کریں گے تو اعوذ باللہ سے پڑھیں گے. بارک اللہ فیک. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب آپ قرآن کی قرات کریں, تلاوت کریں تو اللہ سے پناہ مانگیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں, بالکل صحیح بات ہے. تو یہاں پہ جب بھی تلاوت کی جائے گی تو تلاوت میں کوشش کریں گے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. تو وہ بالکل قرآن کی جو تلاوت ہوگی, تلاوہ بالترتیل. آن لائن وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو چلیں صحیح جی. اور سر کورڈ رکھیں گے, اچھی بات ہے. اگر سر کورڈ رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کورڈ رکھیں. لیکن وہ فی الحال میں رول اس لیے رکھوں گا کیونکہ مجھے اس میں جو ہے پھر وہ جنرل جو ہے وہ مخالفت دکھے گی. تو وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر سر کورڈ ہو
لیکن اگر نہ بھی ہو تو انشاءاللہ گناہ کی بات نہیں ہے. خاموش نہ رہیں تو گناہ ہو سکتا ہے. استعاذہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آپ کی پروٹیکشن بھی ہے. تلاوت بالترتیل کا بھی حکم ہے انشاءاللہ. سر کورڈ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے جی. اور اب ہمارا سبجیکٹ تلاوت کا نہیں ہے نا اتنا, تو ہم تلاوت کے رولز کو تھوڑا آداب کے اعتبار سے, کہ اس کلاس میں ہم کن آداب کو, کن رولز کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. کنسسٹنسی, بارک اللہ فیک, دوام اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. دوام. اگر بورڈ نظر نہیں بھی آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی تو اپنے پاس نوٹ کر لیں. اور آن لائن والوں پہ کچھ چیزیں یہاں کی اپلائی نہیں ہو رہی ہوں گی, وہ گھر میں جتنا زور سے باتیں کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے, لیکن خاموش رہیں تو بھی بہتر ہے جی. دوام اختیار کریں گے انشاءاللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی بات آئے گی تو درود پڑھیں گے, بالکل اچھی بات ہے. اور قرآن کو آداب ہم کون سے کلاس میں فالو کر سکتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ کہا کہ انشاءاللہ ایک چیز جو ان سب سے پہلے لانے کی کوشش کرنی ہے, جو ہم 1 سے پہلے کیا لائیں, 0 تو نہیں کہیں گے, بس اسٹار لگا دیتا ہوں, کہ سب سے پہلے اخلاص جو ہے اپنے اندر لانا ہے. اور یہ اخلاص جو ہے وہ صرف ایک کلاس کی بات نہیں ہے, یہ روز روز کی ایک محنت ہوگی انشاءاللہ. کوشش کرنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی, جب بھی آئیں تو اپنی نیت کو جو ہے وہ ریویو کر لیں. دوسرا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ, اگر وہ عمل بھی کریں گے اس پہ پہنچانے کا بھی ثواب. کم از کم گھر والے آپ کو عمل میں لے آئیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ سچی بات کیا کریں, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سچی بات کرنی چاہیے, وہ آپ کو پھر جو ہے وہ اس اعتبار سے پرکھنے لگیں گے کہ یہ سارے معاملات جو آپ ہمیں آ کے بتاتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ان اعتبارات کے حساب سے کیسے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہیں, آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا, میرا اپنا بھی ہے, گھر والے جو ہیں وہ آپ کے علم کو نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. گھر والے آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں. گھر والوں کو جو تبلیغ ہے وہ زبان سے ہوتی ہے کافی حد تک, لیکن جو زیادہ ان کو تبلیغ ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے صبح شام کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کتنا علم ہے لیکن اس پہ آپ کا عمل کیسا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جب ہم گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں, تو وہ چیزیں ہمارے لیے عملاً بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بات ہوئی. قرآن کے اعتبار سے ہم یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے ایک حدیث ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں جمع ہوتی کوئی قوم, یعنی کوئی بھی گروپ آف پیپل کسی جگہ پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں, الا یہ کہ کیا ہوتا ہے, فرشتے اللہ بھیجتا ہے, وہ فرشتے کیا کرتے ہیں, اس محفل کو کور کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل پہ سکینت نازل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے ہاں جو ہے اپنی محفل میں فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے. اب یہ سکینت جو ہے اس کی ایک عام طور پہ مثال, خاص کر اگر اے سی بھی چل رہا ہو تو وہ نیند کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ والی سکینت کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے. سکینت سے مراد دل کا اطمینان, دل کا سکون, پرسنالٹی, شخصیت میں جو ایک اطمینان آتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ رحم و کرم کرے اور اس ہمارے بیٹھنے کو اور اس تعلم کو, اس تعلیم کو قبول کرے. قرآن کا جو ورڈ ہے قرآن, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس کو بار بار پڑھا جائے. مقروء جو ہے کوئی چیز پڑھی جائے اور اس کے اندر کسی حد تک مبالغہ کہ ایک چیز کو, جس چیز کو بار بار پڑھا جاتا ہے. قرأ, قاف, را اور حمزہ, ان الفابیٹ سے یہ ورڈ نکلا ہے. اس کا اصل معنی جو ہے یعنی اوریجنل جو اس کا معنی ہے وہ جمع کرنے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی چیز کو جمع کر دینا. قرآن کو کیوں کہتے ہیں کہ یعنی اس میں کیا جمع کیا گیا ہے, قرآن میں کیا جمع کیا گیا ہے؟ قرآن میں مختلف اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں, آیات دی ہیں, قصص بیان کیے ہیں, عقائد دیے ہیں, کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ معنی آتا ہے جمع کرنے کا. اور ویسے قرآن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے لغوی تعریف, لغتاً, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اہل لغت نے, زبان والوں نے اس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کیا. اور اصطلاحاً کیا معنی ہوتا ہے؟ اصطلاح کسی خاص کانٹیکسٹ میں, کسی خاص علم میں, کسی خاص فن میں اس پرٹیکولر ورڈ کا یا اس پرٹیکولر ٹرمینالوجی کا کیا معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ کیا مراد ہوگی؟ کون سی دوا؟ پیناڈول ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ نہیں, کوئی مطلب کوئی اور اسٹوڈنٹ استاد کے پاس ہو, استاد پڑھانے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ ادھر ادھر ہو, تو اور استاد کہے تمہیں دوا کی ضرورت ہے, تو یہاں پہ دوا سے کیا مراد ہوگی؟ وہ کچھ اور مراد ہوگی, ٹھیک ہے. تو اصطلاح کسی بھی پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں اس چیز کا کیا معنی ہے. تو جب ہم علوم القرآن میں دیکھتے ہیں, قرآن کے اعتبار سے جو علوم ہے اس میں جو ہمیں قرآن کی تعریف ملتی ہے جو کسی حد تک مجمع علیہ ہے, یعنی اس پہ کسی حد تک اجماع, کچھ اختلافات اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. اس میں جو کچھ ایلیمنٹس ہیں, ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. کلام اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو میسج بھیجا لوگوں تک ہے, جب لوگ رہے ہیں, جو اس میں
جنرل اصطلاح تو آتی ہے وحی کی، یا الوحی، وحی کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ احادیث بھی ہیں، ہمارا کیا ماننا ہے کہ وہ بھی وحی کی ایک، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے انبیاء کو خواب بھی دکھائے، ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ چیزیں الہام بھی کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کی بات آتی ہے تو یہ خاص جو ہے وہ کلام اللہ ہی ہے، اس سے باقی جو فارمز ہیں وہ کسی حد تک نکل جاتی ہیں۔ دوسری اس کی کیا ایلیمنٹ ہے؟ المنزل، کہ اس کو نازل کیا گیا ہے، علی کس پر نازل کیا گیا ہے؟ دین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس سے کون نکل گیا یا کیا نکل گئی؟ وہ کتب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء اور رسل پہ نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور جو کنڈیشن استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے المتعبد، متعبد بتلاوتہ، المتعبد بتلاوتہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ متعبد کا ورڈ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ عبادت سے، اور تلاوت آپ جانتے ہیں اس کو پڑھنے کا، کہ وہ اللہ کا کلام جس کو پڑھنا ایک خاص عبادت ہے، اور وہ خاص عبادت کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اس کے حرف حرف پر جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، خاص معین کیا کہ اس کے حرف حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الف لام میم کو میں ایک کلمہ نہیں کر، ایک حرف نہیں کر رہا، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن میں یا نماز میں جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ المتعبد بھی تلاوت ہی، خاص جو اس کا ایک ثواب کا ذکر ہے، اور خاص جو کچھ جگہ ہیں جیسے نماز ہو گئی جہاں پہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن سے کیا نکل جاتا ہے؟ اس کنڈیشن سے جس کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے، حدیث قدسی جو ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، لیکن ان سمپل ٹرمز وہ احادیث جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نریٹ کریں رب سے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قال قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ وہ احادیث قدسیہ جو ہیں وہ بھی اللہ کا کلام، لیکن ان پہ یہ خاص عبادت وہ والی اپلائی نہیں ہوتی جو کہ قرآن کی کلمات پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث قدسیہ کی نماز میں تلاوت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، قرآن کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشنز آپ کہہ رہے ہیں کلام اللہ، یا آپ ان دو کو مکس بھی کر لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ، یہ تعریف واضح ہے یا اس میں کوئی یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، آپ کسی سے اختلاف کر رہے ہو یا کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں تو برائے مہربانی بتائیں۔ تو القرآن جو ہے وہ اس کتاب کا سب سے زیادہ مشہور اور کامن نام ہے۔ اور کون سے اسما ہیں جو قرآن کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کون سا؟ ایک تو ہو گیا القرآن، الفرقان بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ تو اس کی پھر ایک صفت بیان ہو گئی قرآن مجید۔ الذکر بھی استعمال ہوتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا، التنزیل بھی ہے، اور الکتاب بھی ہے۔ یہ 5 جو ہیں وہ کم از کم بالکل متفق علیہ اسما ہیں، جو آیات سے جو ہے وہ آیات سے ان کے دلائل جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی صفات ہیں، جیسے بھائی نے مینشن کیا المجید جو ہے وہ اس کی صفات میں سے ہے، اور بھی اس کی مختلف صفات ہیں کہ نور بھی ہے یا ہدا بھی ہے، لیکن باقاعدہ اسم کے طور پہ، نام کے طور پہ جو ہے یہ کم از کم یہ 5 جو ہیں وہ متفق علیہ اسما ہے اس کے۔ القرآن، الکتاب بھی، الکتاب، اچھا القرآن ہو گیا، ہم نے دیکھا قرآن جو ہے وہ قرات سے نکلا ہے۔ الفرقان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ فرق کر دیتی ہے صحیح و باطل میں، غلط و صحیح میں، حق و باطل میں۔ الذکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بار بار پڑھ جانے والا، اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر، اس میں یاد دہانی بھی ہے، ذکر تذکرہ جیسے ہوتا ہے کسی کو یاد دلانا، جیسے قرآن کی کون سی آیت ہے؟ وذکر، ٹھیک ہے، اور وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ یاد دہانی کرائیں کیونکہ یاد دہانی کرانا جو ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ التنزیل، نازل کردہ بمعنی منزل، جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ نازل شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور الکتاب بمعنی مکتوب بھی آتا ہے کہ جس کو لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قرآن کے کچھ اسما ہیں، اور بھی اسما ہیں، کچھ مختلف ہی اسما بھی ہیں جن میں کچھ اختلاف بھی ہو، آپ چاہیں تو وہ پھر آپ کہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے ابھی کیا ڈسکس کیا؟ قرآن، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن لغت میں دیکھی اور اصطلاح میں دیکھی، اس کچھ اسما دیکھے ہیں، کچھ فضیلت دیکھی ہے پڑھنے کی، پھر انشاءاللہ اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے۔ آ جاتے ہیں ہم آج سورۃ الفاتحہ پہ انشاءاللہ۔ کون ہمت کرے گا قرات کرنے کی؟ کریں گے؟ بارک اللہ فیک، ہے مائک چلا لیں انشاءاللہ۔
تھوڑا سا اس کو ایکسپریس کر کے دیکھیں, چل رہا ہے, آن ہے, پریس ہاتھ سے اس کو نہیں چل رہا, چلیں آپ ویسے ہی قرات کر لیں گے. آمین, بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیرن. اس سورت کا نام کیا ہے جی؟ الفاتحہ. اس کو الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے جی؟ فاتحہ کھولنے والی, اوپن کرنے والی. اس کا الفاتحہ کے علاوہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے, احادیث میں آتا ہے. اور اس سورت کے لیے کیا نام استعمال ہوا ہے؟ ام القرآن بھی, یا ام الکتاب, ام الکتاب. اور کیا نام؟ الرقیہ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے. الرقیہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ دم کے لیے. کون سے دم کے لیے؟ کب ہوا تھا؟ ہاں, سانپ نے یا بچھو نے, کسی جانور نے ڈس لیا تھا. ام الکتاب کا خیر دیکھیں, ام القرآن جو ہے وہ حدیث کے کلمات میں ہے, فإنها ام القرآن. صحابہ کہیں سے گزر رہے تھے, انہوں نے ان سے ضیافت مانگی, انہوں نے انکار کر دیا. قبیلے والوں نے, ان کے سردار کو بچھو نے یا کسی جانور نے ڈس لیا, اور پھر وہ ان سے ہیلپ لینے کے لیے آئے. تو پھر انہوں نے عوضاً جو ہے وہ کہا, اور پھر سورۃ الفاتحہ سے جو ہے وہ صحابی نے دم کیا تھا, اور پھر وہ جو صحت یاب ہو گیا تھا. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور آپ نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ رقیہ ہے. جی 7 دفعہ. یہ اس طرح کے 2-3 واقعات ہیں جو مختلف اس میں ہیں. 7 دفعہ دم کرنا, یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا, اللہ اعلم. اس سورۃ فاتحہ کا الصلاۃ بھی نام آیا ہے. الصلاۃ جو کہ چونکہ یہ نماز میں پڑھا گیا ہے. اور ایک اور جو حدیث ہے, اچھا ایک سیکنڈ, رقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رقیہ کا معنی جیسے اردو میں ہم دم کرنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ کے پھونک کے اس کو کہیں پہ. جو حدیث ہے وہ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یعنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمتو, قسم تقسیم کرنا, میں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے کس کو؟ الصلاۃ, کہ میں نے تقسیم کر دیا ہے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان, بینی و بین عبدی. پھر کیا بیان کیا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور جب بندہ کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی, کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین مجدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی, بزرگی بیان کی. اور کچھ احادیث میں فوض الیہ امری کا بھی کے کلمات بھی آتے ہیں, کہ میرے بندے نے چھوڑ دیا, یعنی دے دیے سارے معاملات میری طرف یا میرے حکم کے مطابق. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے پیچھے؟ بالکل بھی نہیں دکھ رہا. چلیں, یہ امید ہے کہ انشاءاللہ دکھ رہے ہوں گے. تو یہاں تک ویسے یہ حدیث آپ کو آسانی سے مل بھی جائے گی انشاءاللہ, آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. جی ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل, کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے کے لیے وہ جو کچھ ہے جو کہ وہ سأل سوال کرتا ہے. اور پھر آخر میں جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ ھذا, یہ جو اس نے سوال کیا ہے مجھ سے, لعبدی, یہ تو میں نے اس کو دے ہی دیا, ولعبدی ما سأل, کہ اس کے لیے اور بھی یہ جو سوال کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے ہے. ابھی میں نے بورڈ پہ کیوں لکھا ہے جی؟ یہ کوشش کرنی ہے ماشاءاللہ, جس طرح بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب الرحمن بھائی نے, اللہ تبارک اللہ فی علمک وزادک اللہ علما, جس طرح ان کو یہ الحمدللہ فرفر یاد ہے, ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کلمات کو کم از کم ان کا جو معنی مفہوم ہے اس کو ہم بھی یاد رکھیں. کیونکہ واقعتاً جب آپ سورۃ الفاتحہ, آپ کیا میں بھی, ہم میں سے ہر کوئی جو ہے جب سورۃ الفاتحہ کو ان کلمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی. ویسے ہی پڑھ لینا اور یہ خیال کرنا کہ میں جب یہ بولتا ہوں تو میرا رب مجھے جواب دیتا ہے, ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. اور جب یہ ایک ایک ورڈ یاد ہو کہ اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی اثنا علی عبدی مجدنی عبدی, اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کو کھلی چھوٹ دے رہا ہے کہ اب جو مانگنا ہے مانگ لو,
اور پھر ہم کہیں اللہ تعالیٰ آئی فون دے دے. یہ سر تیسرا پوائنٹ دوبارہ سے آپ ڈیفائن کریں گے, مجدنی ابدی. مجدنی یعنی بزرگی بیان کی یہ اصل میں تینوں جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ سملر معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا, اس کی بڑائی بیان کرنا. علماء نے کچھ اس میں فرق کیا ہے, وہ فرق انشاءاللہ آگے جب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو شروع کے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ نے, جیسے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح دعا مانگی جائے, کہ پہلے اس کی تعریف بیان کی جائے, اس کو پریز کیا جائے. جیسے انسانوں کے ساتھ بھی, کوئی مثال کے طور پہ نہیں کہہ رہا, لیکن ویسے پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, آپ کسی کے پاس جائیں, تھوڑا اس کی خوش آمدید کریں, تھوڑی تعریفیں بیان کریں, تو وہ آسانی سے دے دیتا ہے. آسانی سے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے اس کی تعریف بیان کی, وہ آپ نے اس کو دکھا دیا نا کہ میں نے تجھے رب مانا ہے, میں نے تجھے بڑا مانا ہے, اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا رہا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے اب تو میرا بندہ ہے, جو دل چاہے لے لے مجھ سے. پھر وہ لمٹ نہیں لگاتا. یہ جو ماں سألہ ہے, یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, یہ جو ماں ہے نا, ماں, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. یعنی جو ایز لانگ ایز وہ حلال والی بات ہے, لیکن جو بھی تو چاہتا ہے وہ رب دینے کو تیار ہے, اور رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. جیسے وہ حدیث کون سی ہے کہ اگر انسان اور جنات تمام کے تمام جمع ہو جائیں اور سب کچھ جو دل چاہے مانگ لیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر ایک چیز بھی عطا کر دے, تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے کہ سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کے نکالا ہو, جتنا پانی کم ہوتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو جب اس کے اتنے خزانے ہیں, دیر کس چیز کی ہے کہ ہم مانگنے کے لیے اس طریقے سے کم مانگیں جس طریقے سے اس کو پسند ہے. دیکھیں کوئی شخص آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے, جی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, اور پھر آگے, اگر آپ کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے لیکن وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے, آپ کے طریقے سے نہیں کرتا, آپ کو مطمئن نہیں کرتا, تو چاہے وہ کام کتنا بھی اچھا کر رہا ہو, کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات رہ جاتی ہے یار مزہ نہیں آیا, جس طریقے سے میں چاہ رہا تھا اس طریقے سے نہیں دیا. آپ چاہ رہے تھے آپ کو بوائلڈ ایگ ملے یا فرائیڈ ایگ ملے, اور 10 طرح کے انڈے آ گئے لیکن وہ والا انڈا نہیں آیا, تو ہاں خوشی ہوگی, تعریف بھی کر دیں گے, جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ, لیکن وہ چیز رہ گئی. تو جب عبادت اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے رب چاہتا ہے, تو پھر جو ہے اس کی طرف سے جو جواب آتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس کوئی مصحف ہوگا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا سورۃ الفاتحہ مکیہ. اچھا خیر چلیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں چلے جائیں گے. پہلے ایک کام کریں, آپ نے قرات کی تھی نا بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی کوشش کر کے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبردست ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. لیکن ایک کوشش کرنی ہے کہ کوشش کر کے فریز کر کے اس کا ترجمہ کریں, بالکل لفظی ترجمہ کریں. اچھا چونکہ انفارچونیٹلی فی الحال مائک نہیں ہے میرے پاس, آپ کو یہ والا دیتا, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ مردوں تک پہنچ جائے. آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. بسم اللہ, بسم اللہ بسم اللہ کا ترجمہ بابا, بسم اللہ. امی نے کہا الحمدللہ سے ہی شروع کیا تھا, بسم اللہ چھوڑ دیا تھا. اعوذ سے کر لیں, بارک اللہ فیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں, للہ اللہ ہی کے لیے ہیں, رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک ہے جزا و سزا کے دن کا. ایاک نعبد, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, اور ایاک تیری, تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاک نستعین, استعانہ کہتے ہیں کس چیز کو, مدد طلب کرنے کو, اور مدد طلب کرتے ہیں تجھی سے یا آپ ہی سے. اہدنا دکھا ہمیں, یا اردو میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہدایت دے ہمیں, صراط المستقیم, مستقیم سیدھے راستے کی طرف یا سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, الذین یعنی ان لوگوں کا وہ جو, انعمت انعام کیا آپ نے, علیہم ان پر, غیر المغضوب علیہم وہ نہیں کہ جن پر, یعنی انعمت علیہم انعام کیا ان پر, غیر المغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا, ولا الضالین اور جو ضال گمراہ نہیں ہوئے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا الحمدللہ لفظاً کسی حد تک ترجمہ. کوئی ورڈ ایسا بیچ میں رہ گیا ہے جس کا آپ کو معنی کلیئر نہ ہو, یا کوئی ورڈ ایسا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ریپیٹ کر دوں؟ الحمد
سے لے کے ولم ضالین آخر تک انشاءاللہ امید ہے کہ معنی کلیئر ہوگا. جی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں شروع میں لکھا ہوا ہے مکیہ. یہ مکیہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. صحیح. صورتوں کی یہ جو تقسیم ہے مکی اور مدنی کی، ٹھیک ہے، کہ کچھ صورتوں سے پہلے لکھا ہوتا ہے مکی اور کچھ صورتوں سے پہلے لکھا ہوتا ہے مدنی. اس کی جو اتفاق جو ہے جس بات پہ، یعنی خیر مختلف آراء ہیں، لیکن جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو تعین یا ڈفرنس ہے وہ ہے ہجرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی طرف. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہے. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ ہو سکتا ہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں، یا پھر مکہ کے ارد گرد جو علاقے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے نازل ہوئی ہوں. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ہو سکتا ہے وہ مدینہ میں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں بھی ہوں. کچھ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن ان آیات کو بھی اس تقسیم کے اعتبار سے مدنی کا ہی حکم دیا جاتا ہے. پھر سورت پہ جو حکم لگتا ہے مکیہ مدنیہ، وہ کس اعتبار سے لگتا ہے؟ وہ اغلبیت کے اعتبار سے. میجورٹی اس کی کہاں نازل ہوئی تھی؟ کہ میجورٹی آف دا سورہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی یا ہجرت کے بعد. جیسے آپ کو پتا ہے ساری صورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی، کچھ صورتیں حصوں میں نازل ہوئی تھی. جیسے سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ سورۃ العلق کی جو شروع کی آیات ہے، پوری سورۃ العلق نہیں، شروع کی آیات، باقی آیات بعد میں نازل ہوئی. اسی طرح جو لمبی صورتیں ہیں خاص کر ان میں سے کوئی بہت ہی کم ہے جو ایک ساتھ پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں، زیادہ تر حصوں میں نازل ہوئی ہیں. تو سورت کی میجورٹی آف دا آیات جہاں پہ نازل ہوئی ہیں، یعنی جس وقت میں نازل ہوئی ہیں ہجرت سے پہلے، تو پھر وہ سورت مکی ہے، ہجرت کے بعد تو وہ سورت مدنی ہے. کچھ آیات میں کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں نازل ہوئی تھی. آپ کے خیال میں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یہ اختلاف کیوں ہوا ہوگا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ نے دیکھا ہے کہ مکی اور مدنی آیات میں یعنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کی آیات میں موضوع کے اعتبار سے ایک فرق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے جو آیات نازل کی تھیں ان کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، ان میں جن ٹاپکس پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ فوکس کیا ہے وہ الگ ہیں، اور مدینہ میں جو یہ ہجرت کے بعد جو ہوئی ہیں ان میں تھوڑا سا الگ ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ آیت موضوع کے اعتبار سے ایسی ہی لگتی ہے کہ یہ ہجرت کے بعد کی ہوگی، اور کہیں پہ آیا کہ یہ ہجرت سے پہلے کی ہوگی. ٹھیک ہے، اب جیسے سورۃ المؤمنون ہے، اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے للزکاۃ فاعلون. تو اب یہ زکوٰۃ کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ زکوٰۃ عام طور پہ ہم کون سی کہتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ دیں جو مال میں سے جو حساب ہے. اب یہ زکوٰۃ تو فرض ہوئی تھی مدینہ میں، تو یہ والی آیت مکہ میں کیسے اس کو کہیں گے؟ تو خیر اس اعتبار سے کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے. ایک جو دوسرا فرق آتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کبھی فرق اس اعتبار سے بھی آتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت ہر کوئی لکھ نہیں پاتا تھا، ہر کوئی پڑھ بھی نہیں پاتا تھا. دوسری بات یہ کہ چونکہ قرآن پورا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا اور ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، ایک جگہ پہ نازل نہیں ہوا، مختلف جگہوں پہ نازل ہوا، تو کوئی صحابی کسی وقت موجود تھے، کوئی صحابی کسی وقت موجود تھے. تو بالکل کوئی کہیں پہ لکھ سکتا تھا تو وہاں پہ اس کو نوٹ کر لیا جاتا تھا، کوئی دوسری جگہ پہ. تو کسی کو پتا تھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تو ان کے اعتبار سے وہ مکیہ مدنی تھی، اور دوسرے کو لگا تھا کہ یہ آیت دوسرے موقع پہ نازل ہوئی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نازل کی، اس موقع پہ پڑھی تھی، ان کو پہلی بار وہاں پتہ چلی تھی. کبھی ایسا بھی ہوا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی آیت ایک سے زیادہ بار بھی نازل ہوئی ہے. یعنی نازل ہونے کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ کون آ کے بتا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. تو کچھ آیات ایک سے زیادہ بار بھی انہوں نے آ کے بتائی ہیں، تو اس وجہ سے بھی کبھی اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر یہ جو مدنی اور مکی کی یہ جو تقسیم ہے، اس کا فائدہ یا اس کا تفسیر میں کیا اثر آ سکتا ہے یا قرآن کے سمجھنے میں کیا اثر آ سکتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں. اگر کہیں سے کچھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں یا کسی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. انشاءاللہ ہم جو ہے پھر اس سوال کو اگلی کلاس میں کوشش کر کے ایڈریس کریں گے. جی، یہ نازل کرنے سے بھی کیا مراد ہے قرآن کی، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ یہ قرآن کے نزول سے کیا مراد ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. ایک سوال آیا اہدنا کا کیا مطلب ہے؟ اہدنا کا ورڈ آپ اردو میں یاد رکھیں ہدایت سے، اہدنا آپ ہمیں ہدایت دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک تھوڑا سا ایک بات ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر ورڈ جو ہے وہ تو یا تو کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خیر یہ دیکھیں بولنے میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی زبان پہ آپ کا ورڈ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کی زبان پہ تو کا ورڈ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ برائے مہربانی اس چیز کو میرے خلاف بولنے کی جگہ، میری عادت زیادہ آپ کی ہے تو میں آپ کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال کر جاتا ہوں. اگر آپ کو تو بہتر لگتا ہے تو آپ تو استعمال کر لیں، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی اگر ایک سوال پوچھنا تھا، یہ آپ نے جو قسمت صلاح جو کہا تھا، یہ قسمت قسمت صلاح، یہ کلیئر نہیں ہوا تھوڑا سا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ، میں نے صلاۃ کو ڈیوائڈ کر دیا ہے بینی و بین عبدی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. اب صلاۃ کا ورڈ ویسے کس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ نماز کے لیے. تو ظاہری طور پہ تو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ مراد نماز ہے، لیکن پھر جب وہ حدیث آگے جاتی ہے تو پھر وہ کیا بتاتی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ بندے کو یہ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں حمدنی عبدی. اور پھر جو پوری حدیث ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے.
تو علماء نے کیا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اس لیے سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو جو ہے وہ الصلاۃ سے بھی تعبیر کیا ہے. تو یہ حدیث کے جو ہے وہ کلمات ہیں، قسمت الصلاۃ، میں نے تقسیم کیا نماز کو یا سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان. پھر یہ میں نے صرف جوابات لکھے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. یہ تقسیم جو ہے یعنی سوال اور جواب کی ہے. تقسیم ڈیوائڈ کیا نا یعنی ہاں، جی ٹھیک ہے جی. ریسرچ والا سوال کیا ہے؟ ریسرچ والا سوال یہ ہے کہ یہ جو صورتوں کی یا آیات کی مدنی اور مکی ہونے کی جو تقسیم ہے، یعنی ڈیوائڈ کرنا ہے ان کو کہ کچھ آیات مدنی ہیں کچھ آیات مکی ہیں، اس کا تفسیر پہ یا قرآن سمجھنے پہ کیا کوئی اثر آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے تھوڑا سا سرچ کرنا. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم.